الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فردوس الاخبار، حدیث نمبر 3149۔ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جیسی نیت ویسی مدد۔ چنانچہ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ المجید کو لکھ کر بھیجا، جان لو بے شک بندے کو اللہ عز و جل کی طرف سے مدد اس کی نیت کے مطابق ملتی، جس کی نیت مکمل یعنی خالص ہو اس کے لیے اللہ عز و جل کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے، اور جس کی نیت میں کمی ہو اسے مدد بھی کم ملتی ہے، یعنی انسان کی مدد اس کے اخلاص کے مطابق کی جاتی ہے۔ اور قوت القلوب کے حوالے سے لکھا ہے، اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سے بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ فیضان ریاض الصالحین میں نیت کے تعلق سے بہت صفات، اس کو ہر مبلغ اور مبلغہ پڑھے اور سیکھے، عمل کرے، اوروں تک پہنچائے۔ اس سلسلے میں اچھے نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت کیجئے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے، حسب موقع جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کہنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، نیکی کی دعوت پر عمل کرنے کی، ایصال ثواب بھی کر لیں۔ اللہ کے کرم سے جو ہمارے اعمال میں جو بھی اللہ کے کرم سے ثواب ہے، اس سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں، رسولوں، صحابہ، اولیاء، سارے مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نیت کرتا ہوں اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ، آپ کے والدین، اولاد، بہن بھائیوں کے حق میں بھی یہ ایصال ثواب پیش کرتا ہوں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 47 میں ذکر کیا گیا ہو۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اپنے رب کا حکم مانو۔ تفسیر خزائن العرفان۔ اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے توحید و عبادت الہی اختیار کرو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ وہ دن کون سا ہے؟ تفسیر خزائن العرفان، موت کا دن یا قیامت کا؟ مزید آگے ترجمہ کنز الایمان، اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے۔ تفسیر خزائن العرفان، اپنے گناہوں کا، یعنی اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی رہائی کی صورت نہیں، نہ عذاب سے بچ سکتے ہو، نہ اپنے اعمال قبیحہ یعنی برے اعمال کا انکار کر سکتے ہو جو تمہارے اعمال ناموں میں درج ہیں۔ تو کاش اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری ہمیں نصیب ہو جائے، موت سے پہلے
قیامت سے پہلے جس میں کوئی پناہ نہیں ہوگی اور گناہوں سے رہائی کی صورت نہ ہوگی، عذاب سے بچنے کی صورت نہ ہوگی، اپنے برے اعمال کا کوئی انکار نہ کر سکے گا۔ اگر اللہ کی رحمت نے سہارا نہ دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کاش عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین۔ قیامت کو یوم لا مرد لہ کہنے کی وجہ، یعنی وہ دن آنے سے پہلے ایمان لے آؤ جو ٹلنے والا نہیں۔ موت کا دن یا قیامت کا دن دونوں ٹلنے والے نہیں۔ موت کا وقت جو ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، انسان عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اس دن اللہ تعالی کے عذاب سے انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اگر انسان اس دن دنیا میں کیے ہوئے برے کاموں کا انکار کرے، یہ انکار بھی اسے مفید نہیں، تو سچی توبہ کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن یا جدائی کا دن یا امتیاز کا دن۔ پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان یہ ہے، وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ پارہ 25 سورہ دخان کی آیت نمبر 40، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے، یعنی روز قیامت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا۔ پارہ 29 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ روز فیصلہ کے لیے، اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے اور اس کے ہول، اس کی شدت کا عالم کیا ہے۔ 29ویں پارے میں ہی ارشاد ہوتا ہے، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، ترجمہ کنز الایمان یہ ہے، فیصلے کا دن ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو، جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، ان کو، اور وہ بدنصیب لوگ جنہوں نے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان سب کا حساب ہوگا اور انہیں سب کو عذاب دیا جائے گا۔ 30ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک فیصلے کے دن کا وقت ٹھہرا ہوا ہے ثواب و عذاب کے لیے۔ قیامت کو فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے، جدائی کا دن بھی کہا جاتا ہے، امتیاز کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یوم الفصل اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، معلوم ہوا قیامت کے بہت نام ہیں، اور یہ نام اس دن کے کاموں کے لحاظ سے ہیں، چونکہ اس دن بدلہ دیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، لہذا وہ یوم الدین ہے، اور چونکہ لوگوں کا فیصلہ یا ان میں فاصلہ اور جدائی ہو جائے گی، لہذا یوم الفصل ہے۔ اور ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں نیکوکار اور خطا کار کے درمیان فرق کیا جائے گا، فیصلے کا دن، اس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان رب تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا۔ کفار کے لیے فیصلے کا دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے ارادوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ہر شخص کا حال جیسا ہے ظاہر ہو جائے گا،
اور کسی شخص کے حال میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا. ہر شخص کے خیالات شبہات اس سے الگ ہو جائیں گے، حقائق باقی رہ جائیں گے، دلائل باقی رہ جائیں گے، نیک اور بد الگ الگ ہو جائیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. کون سا وقت ہوگا وہ؟ جب مومن جنت کی طرف روانہ کیا جائیں گے. کفار سے کہا جائے گا مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ، اور یہ بھی کہا گیا کہ کفار کو حکم ہوگا کہ جہنم میں الگ الگ اپنے اپنے مقامات پر جاؤ. تو اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، اس لیے اس کو یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے. اولین و آخرین کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، اسباب منقطع ہو جائیں گے. نیک اعمال کرنے والے سعادت مندی کو پائیں گے. جس نے شر کیا، نافرمانی کی، تو وہ بدبخت ہوگا. پارہ 25 سورہ دخان کی آیت نمبر 41 میں بھی قیامت کا ذکر ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی. وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قرابت محبت نفع نہ دے گی، ان کی مدد نہیں ہوگی. کن کی نہیں مدد ہوگی؟ کفار کی. تو قریبی دوست یا دور کا دوست کام نہیں آئے گا. جب قریب کا دوست کام نہیں آئے گا تو دور کا دوست کیسے کام آئے گا؟ اور اسی طرح اسی مفہوم کی ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 ہے، وہ بھی سن لیجئے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو. اس آیت میں قرآن نے انہیں مایوس کیا کہ کافر کے لیے شفاعت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے پوچھے بخش دے. صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب. بخش بے پوچھے، لجائے کو لجانا کیا ہے. اپنے اندر خوف خدا ہمیں پیدا کرنا چاہیے، خوف قیامت پیدا کرنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کی طرف رغبت ہوگی، گناہوں سے چھٹکارا ملے گا، نفس و شیطان کی اطاعت سے طبیعت اجاٹ ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کی طرف ذہن مائل ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی، نیکیوں سے محبت ہوگی. اللہ نے چاہا نیکی کی دعوت، یہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی عظیم کتاب ہے. اس میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب توبہ کی روایات و حکایات کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ایک بہت ہی ایمان افروز حکایت نقل کی ہے، وہ پیش کرتا ہوں. اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اللہ والوں کو قیامت کا کتنا خوف ہوتا تھا. ہم تو بے خوف دن رات بسر کر رہے ہیں. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا بے خوف دن رات بسر کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے غور تو کر. نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جماعت کی پابندی ہوتی ہے، نگاہیں کنٹرول میں ہیں، زبان قابو میں ہے، پیٹ کے اندر حلال جاتا ہے حرام جاتا ہے، گفتگو کیسی ہوتی ہے. غفلت میں تو گزر رہے ہیں دن رات، اور کیسے گزر رہے ہیں.
تو اللہ والوں کا حال سنیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ امیر اہل سنت فیضان سنت جلد دوم کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 158 پر لکھتے ہیں، یہ حکایت آگے تک جا رہی ہے کہ حضرت سیدنا صالح مرری علی رحمۃ اللہ الکوی نے ایک اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے فرمایا، کوئی آیت پڑھو۔ اس نوجوان نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 18 تلاوت کی۔ آئیے وہ آیت ہم بھی سنتے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت سیدنا صالح مرری علی رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ یعنی ظالم تو اللہ تعالی کی گرفت میں ہوگا۔ بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ برہنہ یعنی ننگے ہوں گے، ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ یعنی کالے، اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ وہ چلائیں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے، کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے، نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے۔ یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صالح مرری علی رحمۃ اللہ الکوی بہت روئے، اور ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر فرمایا، افسوس کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ حضرت سیدنا صالح مرری علی رحمۃ اللہ الکوی کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، یا سیدی کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ جواب دیا، ہاں، یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر نوجوان نے ایک چیخ ماری، کہا، افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں خدائے باری عز و جل کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے رب کائنات عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں یوں مناجات کی، اے میرے پروردگار، میں گناہ گار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں، گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے، مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما، اور ہمیں جود و نوال یعنی عطا و بخشش سے مالا مال کر دے، یا ارحم الراحمین یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گر پڑا۔ چند روز بستر علالت پر گزار کر یعنی بیمار رہ کر موت سے ہم کنار ہو گیا۔ اس کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے، رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئیں۔
حضرت سیدنا صالح مرری علی رحمۃ اللہ الکوی اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں کیا کرتے. ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے حضرت سیدنا صالح مرری علی رحمۃ اللہ الکوی کے اجتماع سے برکتیں ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کیسے باعمل مبلغ تھے، کیسے خوف خدا رکھنے والے تھے. سبحان اللہ. تو اجتماعات میں آنا چاہیے. دل کو چوٹ لگتی ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، گناہوں کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور قہر الہی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ذرا قیامت کے ہوش ربا منظر کو تصور میں تو لائیے. جی ہاں، تصور کیجیے. ممکن ہو تو آنکھیں بند کر کے اس کو سنیے. بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جلد اول صفحہ نمبر 133، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے کون؟ سورج. اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، سورج کا چہرہ نہیں ہے، اس کی پیٹھ ہے. پھر جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا. تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا. اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوم میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا. اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے. اللہ عز و جل پناہ میں رکھے. بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ پیشانی پیٹھ پر داغ کریں گے. جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزر جائیں گے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے. جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو. پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے. ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار. کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا. لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے. ولیکن اللہ عز و جل کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے؟ 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے. 1000 مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الاما. اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کے 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. یا
محشر میں شور دار و گیر۔ اعلیٰ حضرت مناجات کر رہے ہیں، آئیے ہم بھی کرتے ہیں۔ جب مجرموں کی پکڑ دھکڑ کا شور مچ جائے قیامت کے روز، تو اعلیٰ حضرت امن طلب کر رہے ہیں، سنیے اور ساتھ میں مل کر ہو سکے تو پڑھیے، ورنہ آمین تو کہیے۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، نفس و شیطان کے چکروں سے بچائے، اور ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔